السلام علیکم صالح چہارم۔ آج ہم نے سجدہ سہو کے احکام پڑھنے ہیں، تو آئیے متن فقہ کو پہلے پڑھ لیتے ہیں اور اس کے ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں۔ باب سجود السہو۔ سجود السہو واجب فی الزیادۃ والنقصان بعد السلام یسجد سجدتین ثم یتشہد ویسلم ویلزمہ وسجود السہو اذا زاد فی صلاۃہ فعلا من جنسہا لیس منہا او ترک فعلا مسنونا او ترک قراءۃ فاتحۃ الکتاب او القنوت او التشہد او تکبیرات العیدین او جہر الامام فیما یخافت او خافت فیما یجہر او خافت فیما یجہر۔ سجدہ سہو نماز میں زیادتی یا کمی کی صورت میں واجب ہے۔ سلام کے بعد 2 سجدے کرے، پھر تشہد پڑھے اور سلام پھیر دے، اور نمازی پر سجدہ سہو واجب ہے جبکہ وہ نماز میں اس کی جنس سے کوئی فعل بڑھا دے جو اس نماز میں سے نہیں، یا کوئی مسنون فعل چھوڑ دے، یا سورۃ فاتحہ کی قرأت چھوڑ دے، یا دعائے قنوت یا تشہد یا عیدوں کی تکبیریں ترک کر دے، یا امام سری نمازوں میں جہری تلاوت کرے یا جہری نمازوں میں پوشیدہ پڑھے۔ جی یہ متن تھا اور اس کا بامہرا ترجمہ یاد کیجیے گا۔ آتے ہیں اس کی وضاحت یا تشریح کی طرف۔ جی سجدہ سہو کی صورت میں ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی واجب ترک کر دیا، یا کسی رکن نماز میں دوسرے رکن کی زیادتی، یا کوئی رکن زیادہ کر لیا ہے نماز میں، تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرض کے ترک یا واجب کے ترک پر سجدہ سہو نہ کرنے پر نماز کو لوٹانا ہوگا، کہ نمازی اگر کسی فرض کو ادا کرنا بھول جائے، مثلا قرأت کے بغیر رکوع میں چلا جائے، تو نماز سجدہ سہو سے درست نہیں ہوگی بلکہ دوبارہ پڑھنا لازم ہے۔ کسی سنت جو مستحب درجے میں ہو کے ترک پر سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ سجدہ سہو کا جو مسنون طریقہ وہ یہ ہے کہ آخری قعدہ میں تشہد کے بعد صرف سیدھے ہاتھ سلام پھیر دیا جائے، اور اس کے بعد 2 سجدے کر کے دوبارہ تشہد، درود شریف اور مسنون دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا جائے۔ احناف کے اس مسئلے کی بنیاد ذیل میں آنے والے احادیث ہیں۔ ترمذی کے سوا تمام صحاح میں عبداللہ بن مسعود کی روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز میں کچھ کمی یا زیادتی کی، اور اس حدیث کے آخری الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو درستی تک پہنچنے کی سعی کرے، اور پھر نماز کو اسی فیصلے کے مطابق پیدا کرے، پھر سلام کرے، پھر 2 سجدے کرے۔ صحاح 7 کی ایک اور حدیث حضرت عبداللہ سے آئی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور پہلا قعدہ نہ کیا، لوگ بھی آپ کے ساتھ تیسری رکعت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کی، اور جب لوگوں کو آپ کے سلام کا انتظار تھا تو آپ نے تکبیر کہی، حالانکہ آپ بیٹھے ہوئے ہی تھے، پھر سلام سے پہلے آپ نے 2 سجدے کیے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی ایک حدیث حضرت ثوبان سے آئی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ ہر سہو کے لیے 2 سجدے سلام کے بعد ہیں۔ یہ تمام احادیث صحاح کی ہیں، بعض میں قبل السلام اور بعض میں بعد السلام کا لفظ ہے، اور آخری حدیث میں 2 دفعہ سلام کا لفظ آیا ہے۔ حنفیہ کا عمل بالکل اس کے مطابق ہے کہ پہلے سہو کے لیے سلام کہہ کر 2 سجدے کرے، پھر آخر میں نماز کے اختتام کا سلام کہے۔ جی یہ آپ اچھے سے یاد کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔